أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یا آپ کی رائے پر نازل ہونے والی آیات کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس میں سے تقریباً 8 آیات کا تذکرہ ہوا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 9ویں آیت پر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہودیوں سے بات چیت چل رہی تھی. یہودی یہ کہہ رہے تھے بیوی سے ملاقات کے طریقے کو لے کر کہ اگر کوئی پیچھے کی طرف سے ملاقات کرتا ہے تو اسے بھینگے بچے پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ احادیث میں بخاری شریف میں ابواب التفاسیر کے نام سے آتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ ایک یہودی کا کہنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے راستہ متعین کر دیا تو اس کے بعد پھر جس طریقے سے ہو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اس سلسلے میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ جو مسئلہ ہے غالباً گزشتہ آیا تھا، ہلکا سا اشارتاً آیا تھا. یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے میں لوگ غلط سمجھنے کی وجہ سے، پاگلپن کی تفسیر کی وجہ سے اس میں غلط عمل کر بیٹھتے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی بہت غور و فکر کر رہا تھا، میں آج بھی غور و فکر کر رہا تھا، تو آخر میں انتہا کو یہی پہنچا کہ اس کا اشارتاً میں مسئلہ بتاؤں گا. آپ اس کے اندر تک، اس کی گہرائی تک جانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع ہو کر پوچھ لیں. سب سے پہلی چیز، قرآن کریم ادبی کتاب ہے، کتاب دعوت ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کتاب ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ اسلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. ہر شخص کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کرنا، یعنی ایک میدان میں کھڑا کرنا اور اس کو اتنے پتھر مارنا کہ وہ پتھر کھاتے کھاتے مر جائیں. یہ سزا اسلامی سزا یہ قرآن کریم میں تھی. لیکن اگر کوئی غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے تو وہ یہ فوراً اس کا ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں تو اسلام قبول کرتے ہی مار دیا جاؤں گا. اس لیے یہ آیت قرآن کریم سے منسوخ ہو گئی. تو قرآن کریم کتاب دعوت ہے، اور قرآن کریم کا یہ دستور ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو مہذب محفل میں بیٹھ کر کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ اس لفظ کا قرآن کریم استعمال نہیں کرتا، کنایے کے طور پر دور سے وہ بات سمجھاتے ہوئے قرآن کریم آگے بڑھ جاتا، لیکن اس کی تشریح احادیث میں ہوتی ہے. ایک چیز یہ.
اب اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ زمین، اس زمین میں بیج بوئی جاتی ہے جس میں کھیتی کے اگنے کی امید ہے۔ مثال کے طور پر ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ بازو کا ہے۔ اس حصے میں مٹی ہے، اگر آپ ادھر بیج ڈالو گے تو پیداوار ہوگی، پھل نکلیں گے، پھول نکلیں گے۔ وہ زمین بنجر ہے، گندگی ہے وہاں۔ اگر وہاں بیج ڈالیں گے تو کیا پیداوار ہوگی؟ پھول نکلے گا، پھل نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کا جواب نفی میں آئے گا کہ بالکل بھی نہیں نکلے گا۔ قرآن کریم یہ متعین کرتا ہے کہ کھیتی یعنی جہاں سے نسل بڑھ سکتی ہے، اس کا اشارہ قرآن کریم دے دیا۔ اب اس کی تشریح کے اندر ایک حدیث آتی ہے جو صاف اور واضح الفاظ میں اس آیت کا مطلب سمجھاتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ من اتا کاہنا او حائضا او امرأة فی دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کاہن اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ دیکھ کر آدمی کا اگلی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے یا کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں، جس کو ہمارے اصطلاح میں پیریڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں واللہ عالم، بہرحال اس وقت، ان اوقات میں، ان دنوں میں اگر جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو دین مجھ پر اترا، بما انزل علی محمد، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، فقد کفر، وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اس آیت کی تشریح اس حدیث پاک سے ہو گئی۔ اب جگہ متعین ہو گئی، اسی لیے بیکار قسم کی تفسیر میں پڑھنے کے بجائے، غلط رائے سننے کے بجائے، قرآن کریم کی آیت، اس کی تشریح سامنے آئی، حدیث پاک سے اس کی وضاحت سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے یہ حدیث خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس پر 12 بنکی کر کے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے جامعۃ الرشاد، وہاں ایک دارالفتہ بھی ہے، تو وہاں یہ مسئلہ آیا تھا کہ شوہر غیر مقلد، یعنی جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہنا تو نہیں چاہیے، غیر مقلد ہے وہ، ایک غیر مقلد جو انا شئتم سے سارا بدن مراد لیتے ہیں، یہ غیر مقلدین، اور ان میں سے وہ افراد اور ان کے وہ علماء جو ان بدفعلیوں کے عادی تھے، وہ لوگ اس کی یہ تشریح لکھتے ہیں، ہر عالم کی یہ رائے نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی، غیر مقلدوں کے پاس بھی۔ تو غیر مقلد شوہر تھا اور حنفی بیوی تھی، اور وہ اس بدفعلی پر مجبور کرتا تھا، تو وہ فتویٰ جب دارالفتہ میں آیا تو دارالفتہ یہ فتویٰ دیا کہ دونوں کو طلاق دے دیا جائے اور دونوں کا رشتہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ گناہ ہے، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کا انکار کرنے والا یہ سمجھا جائے گا۔ یہ اہم بات تھی جس کو ذکر ضروری تھا۔ بہرحال 10ویں آیت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک مایوسی سی کیفیت ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی ہمت افزائی کی کہ اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، ہم حق اور سچ کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہہ رہے تھے، یہ صحابہ کو سمجھا کر ہمت افزائی کر رہے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ قرآن کریم کی آیت بن کر نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اس سے صحابہ اکرام کی ہمت افزائی کی گئی تھی۔ اس کے بعد 11ویں آیت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی، ایک منافق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ تصور کر رہا تھا میں مسلمان تھا، اللہ کے نبی کو میرے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان تو نہیں تھا، یہ منافق تھا، مسلمان کی شکل میں تھا، اس لیے مسلمان تو نہیں بلکہ منافق ہی کہنا چاہیے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر یہ مسئلہ پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ مسئلہ سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ تو وہ یہودی فوراً بول پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی نے کب فیصلہ فرمایا؟ تو فوراً کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہی سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ابھی ٹھہرو، ابھی آتا ہوں اندر جا کر۔ وہ اپنی تلوار لائے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس منافق کے وارثین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قصاص لینے آئے تھے، یعنی بدلہ، جان کے بدلے جان۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جو قرآنی اصول ہے کہ جان کے بدلے میں جان لے لی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے تو اسلامی حکم کے مطابق اس کو مار دیا جائے گا۔ بہرحال تو وہ قصاص لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گھر ہی میں ہیں، ابھی وہ تیار ہو کے خوشبو لگا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو نہ مانے گا، آپ کی بات کو نہ مانے گا، انکار کرے گا، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اسی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، لیکن اس عمل کی تائید اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے کی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر ایک جنگ کے موقع پر جب مال غنیمت اور پھر جو غلام وغیرہ قید ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ فرما رہے تھے۔ 12ویں آیت مشورہ فرما رہے تھے کہ ان قیدیوں کو کیا کرنا چاہیے، آزاد کر دیں یا پھر فدیہ لے لے، کیا کرے؟ یہ بھی مشورہ چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے آئی کہ یا رسول اللہ، ان میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان کو ہم مقرر کر دیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو پڑھائے لکھائیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو مار دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ پڑھتے تھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں۔ یہ ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نظر یہی رہتی تھی۔ وہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، کس کی کیا رائے، کچھ نہیں دیکھتے تھے، صرف اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ جس موقع پر اللہ کے نبی جو کہنا چاہتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہی رائے آتی تھی اور وہی کہہ دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان قیدیوں کے سلسلے میں عفو درگزر چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کا چہرہ پڑھ کر وہی رائے قائم کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کرتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اور قرآن کریم نے اس کی تائید کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو بات آئی تھی کہ حضرت عمر ملہم تھے،
تقریباً 12 آیتیں آئی ہے، اس سے کچھ کچھ اندازہ تو ہوا ہوگا. مزید انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی، موقع رہا تو ضرور وہ باتیں آئے گی. بیمار ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا، توفیق دی تو ضرور یہ باتیں آئیں گی. لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو سنیے، سمجھیے. یہ بھی ایک قرآن کریم کی تفسیر کا حصہ ہے اور احادیث کی بھی تفسیر کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت سمجھنے کے لیے ہماری ذاتی عقل کام نہیں کرے گی، حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس لیے محدثین نے ابواب التفاسیر کے نام سے ابواب قائم کیے ہیں، جس کو آپ لوگ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، چیپٹر وغیرہ پتہ نہیں کیا کہہ لیتے ہیں. بہرحال تو یہ مزاج ہے، ہم کو یہ مزاج رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا ضروری ہے اور حدیث کے ذریعے ہی سمجھنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور نصرت النساء اور اسرا بانو یہ بیمار ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، صحت و تندرست کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.